يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو مذہب عطا فرمایا ہے اسلام، یہ کامل، مکمل اور کمپلیٹ دین ہے۔ ہر فیلڈ میں انسان کی گائیڈ لائن کی گئی ہے۔ سماجی اور معاشرتی لائن کی جو مسائل ہیں اس میں بھی گائیڈ لائن کی گئی ہے۔ سماجی اور معاشرتی لائن کی ایک بڑی چیز نکاح ہے۔ سماج کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے نکاح ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ نکاح کو اسلام نے عبادت کا کانسیپٹ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فضائل بے شمار بیان بھی فرمائے، اور خود آپ نے اپنی پریکٹیکلی لائف میں ایک سے زیادہ نکاح کر کے امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ نکاح ایسے ہونے چاہیے۔ آج ہمارے اندر پوری امت مسلمہ جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے، ان میں جن چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان میں ایک نکاح کا معاملہ بھی، کہ ہم نکاح کے موقع پر شریعت کے حدود، شریعت کی جو باؤنڈریاں ہیں اس کو فلانگ جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر شریعت کے خلاف باتوں کو ہم اپنے سماج میں پیدا کرتے ہیں، جس سے یہ ہمارے لیے، امت کے لیے الجھن کا سبب بنتی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کی ذات پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے، ایک سیمپل بنایا ہے۔ آدمی دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹی، جو بھی موومنٹ کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی لائف چیپٹر میں اس کے لیے گائیڈ لائن موجود ہے۔
اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کر کے لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ اگر ایک نکاح سچ میں بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرے نکاح میں کر رہا ہوں، تیسرا نکاح کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھے، دیکھیں، سنے تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ نکاح ایسا بھی ہوتا ہے۔ عمرہ کا موقع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے عمرے کا احرام باندھ کے نکلے۔ ام حبیبہ نام کی جو ایک عورت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے خاندان کی طرف سے پیغام آیا، رشتہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس رشتے کو ایکسپٹ کر لیا، نکاح ہو گیا۔ کسی صحابی کو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پتہ کب چلا؟ جب واپسی پر مکہ سے جب واپس ہو رہے تھے عمرہ ادا کر کے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے نکاح کا ولیمہ کیا، تو پتہ چلا کہ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہاں شادی۔ اب بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے، صحابہ اتنے قریبی ہے حضور کے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ حضور کا نکاح ہوا۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا جب آپ نے ولیمہ کیا، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور ولیمہ بھی کوئی بھپکے دار نہیں تھا کہ بہت جاندار نہ بہت بھپکے دار ولیمہ ہوا ہو، کچھ بھی نہیں، کھجوریں تھی اور کچھ ایسی معمولی چیزیں کہا کہ آؤ کھا لو، یہ میرا ولیمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیم دینا چاہتے تھے امت کہ نکاح میں کم خرچہ کرو۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤنۃ، جس کا ارتھ یہ ہوتا ہے، جس کا مواد یہ ہوتا ہے کہ نکاحوں میں، شادی بیاہ میں کم سے کم خرچہ کرو تو وہ نکاح برکتوں سے بھرپور بنے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح وبال جان بن جاتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کے جو ماں باپ، جب سے لڑکی جوان ہوتی ہے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے خلاف جو ریت رواج جو ہم نے اور آپ نے بنا لیے، جس کا اسلام میں کوئی استھان نہیں ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے۔ باقی لڑکی والوں کے ذمہ تو کچھ بھی خرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ اگر کچھ ایسے مہمان آتے تو مہمانداری وہ بھی ایک ان کے اوپر ہے، لازم نہیں ہے، اور لڑکے والوں پر صرف دو خرچے جو مسجد درجے میں فرض، مہر اور ولیمہ بھی سنت، مہر فرض، بس اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں۔ اور ولیمہ بھی لڑکا اپنے کنڈیشن کے مطابق کرے۔ تمہارا جو پوزیشن ہے، اپنے پوزیشن، دیکھا دیکھی نہیں، جیسے ہمارے سماج کا حال، دیکھا دیکھی۔ سوسائٹی میں ایک آدمی کے لڑکے کا ولیمہ ہوا، اپنا چھوکرا میں اپنا اناجی بڑھا دیا، دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی ریس ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لوگ ناجائز طریقے سے کما لاتے ہیں اور یا ادھار لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نکاح جو ہے ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک محبوب سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیٹیوں کے چار بیٹیوں کے نکاح کرائے، نواسوں کے نکاح کرائے۔ امت کے سامنے آپ نے پوری فیملی اور فیملی میٹر پیش کیا ہے کہ اس کو فالو کرو۔ اپنی لائف میں یہ چیزیں آنے والی ہیں، تم بھی نانا بنو گے، تمہارے بھی نواسیاں ہوں گی، تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کی شادیاں کر کے بتایا کہ شادیاں اس طرح کی جاتی، سادگی والی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اچھے اور زوردار صحابی تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے حدیث کی کتابوں میں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے فرینڈ تھے، ان کو کہا کہ ابو الدرداء فلانی جگہ پر جو ہے میرا شادی کرنے کا دل چاہتا ہے، تم میرا پیغام لے کے جاؤ اور میری شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ دیکھو کتنی سادگی والی لائف، اور ان کے دل و دماغ کتنے سادہ، کوئی نیگیٹو تھوٹ ان کے دماغ میں نہیں آتا، کوئی نیگیٹو اینگل نہیں، سارے پوزیٹو۔ حضرت ابو الدرداء جب وہاں گئے اور لڑکی والوں کے، تو لڑکی والوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی ریزن ہوگا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن آپ تیار ہو تو بولو آپ کے ساتھ ہماری لڑکی کا نکاح کرائیں۔ فرین کی بات لے کے گئے تھے، فرین کا پیغام لے کے گئے تھے، خود حضرت ابو الدرداء نکاح پڑھ کے آئے، اور سلمان فارسی کو صرف اتنا کہا گیا معاف کرنا کیا کرنا۔ دیکھو کتنے کیسے کلوز دوستانہ ان کے دماغ کیسے، آج ہمارا ایسا بناؤ تو دشمنیاں کھڑی ہو جاتی، اور کیسے دشمنیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابو الدرداء نکاح کر کے آئے، سلمان فارسی سے معذرت کی، سوری کیا معافی مانگی، تو کہا ارے معافی تو میرے کو مانگنے کی، کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں جس جگہ پر لکھا تھا وہاں میں کوششیں کر رہا تھا۔ کیسے سوچ، یہ تو تمہاری قسمت کی بات تھی۔ آج ہمارا ایسا میٹر ہو جائے تو کتنی تو لوگ غیبتیں کرتے، کتنا تو اس کو سماج میں بدنام کیا جاتا ہے، اور کیا سے کیا لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سادگی دیکھو کیسی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں۔ جب اسی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں تو بزرگوں وہ نکاح رنگ لاتے۔ آج ہمارے نکاح میں جو عام طور پر میں جو ایسے میں تو مفتی ہوں، مسئلے آتے ہیں 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 ڈیلیوری کے بعد، 2 ڈیلیوری کے بعد جو تکرار ہوتی ہے، جو میٹر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پورا مسلم سماج اس میں گرا ہوا، کوئی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے، سارے مسلم سماج میں طلاقوں کا رواج، اس کی بھرمار، چھوٹے چھوٹے ریزن پر طلاق دے دینا۔ اس کی وجہ حضرت مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نکاح میں بے اصولی کی گئی ہے، نکاح کے اندر شریعت کے خلاف کام کیا گیا ہے۔ جس نکاح میں شریعت کے خلاف عمل کیا جائے گا اس نکاح سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ نکاح کے جو مقاصد، موٹیو آف میرج، نکاح کے جو مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں وہ مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہوتے، میری آپ کی اولاد کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ ہے شریعت کی خلاف ورزی، شریعت کے قانون کو توڑا جاتا ہے، تو کیسے سکون ملے گا، کیسے سکسیس ہوگی وہ لائف۔ اس لیے بھائیو نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دو، غریبوں کے لیے راحت ہوگی اور نکاح کا راستہ آسان ہوگا۔ آج زناکاری عام ہو رہی ہے اور نکاح پیچھے جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زناکاری میں آدمی کو بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا، معمولی خرچے میں اس کی ہوس پوری ہو جاتی ہے۔ اور ماڈرن تعلیم کے لوگ ایسا بولتے بھی، جن کا ماڈرن ذہن ہے ایسا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ تو نقل ہے، سناتے ہیں، باقی بولنے والی بات اچھی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جب دودھ ملتا ہو تو گائے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ مارکیٹ میں جب دودھ اویلیبل ہے تو گائے لا کے سارے جھمیلے کھڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ الگ اسٹائل سے بولتے ہیں کہ آدمی نکاح کرتا ہے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، جب تھوڑی سی قیمت میں جو ہے اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے، نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے، بیویاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ماڈرن تعلیم کے لوگ بولتے ہیں۔ حالانکہ نکاح سے ایک پوری سماجی لائف کھڑی ہوتی ہے، ایک پورا سماج بنتا ہے، بہن کا، بھائی کا،
باپ کا، ماں کا، سسر کا، ساس کا، دیرانی جیٹھانی، یہ پوری ایک لائن کھڑی ہوتی ہے اس نکاح پر۔ اسی لیے قرآن پاک نے نکاح کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے کہ نکاح یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دو بول کا کرشمہ دیکھو، دو بول نکاح کیسی، نکاح دعا قبیل دعا، لیکن اس کا جادو دیکھو کہ دو فیملیاں کیسی جوائنٹ ہو جاتی۔ نعوذ باللہ، یہ فیملی اگر اس فیملی کے متعلق کچھ سنے کیسا ہو گیا، حالانکہ ابھی لڑکی لڑکے کے گھر آئی نہیں، لڑکا لڑکی کے گھر گیا نہیں، صرف نکاح ہو گیا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر آتی ہے تو لڑکے کے گھر والوں کی بھی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے لڑکے کے گھر کچھ ہو جائے، لڑکی کے گھر والوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی جسم کی طرح ہو گئے، اتنی چاہت بڑھ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور نان مسلموں کے ساتھ میرج کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور دوسرا شریعت کے قانون کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو، 3 چیزوں کے اندر تاخیر گوارا نہیں، دیر گوارا نہیں۔ نماز کا جب وقت ہو جائے، دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پوری تیاری کہ بھائی چلو جمعہ کا وقت ہو گیا، ہر آدمی اپنی تیاری کر کے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنازہ جب حاضر ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جاتا ہے تو کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یا جلدی کرو، ان کو ان کی منزل پہ پہنچاؤ، سارے لوگ۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ نماز میں دیر مت کرو، جنازے میں دیر مت کرو، اولاد کی شادیاں کرانے میں، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، اولاد کی شادیاں کرانے میں دیر مت کرو، لیٹ پاس مت کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، نکاح کراؤ، نکاح کی برکت سے سب مل جائے۔ لوگ اولاد کے بارے میں جب ایسا کہتے ہیں، اب ان سے ذرا پکڑ بوٹ کی جب پکڑ جگڑ چلے بھائی، یہ پکڑ جگڑ چلے پر تم اور کر اس میں یہ گناہ ہے کہ بدو آواز دارا نہ چلے۔ ماں باپ کے سر آئے گا جو گناہ لڑکا لڑکی کریں گے، اور جو غلط راستہ وہ اپنائیں گے، کیونکہ انسان میں ایسا شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور انسان یہ طبیعت ہے انسان کہ لیگلی طور پر جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ ان لیگل پھر راستہ اختیار کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ اس لیے بھائیوں، شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ کرو اور ٹائم پر اولاد کا نکاح کراؤ، یہ 2 چیزیں اپناؤ۔ ٹائم پر اولاد میں بول رہا ہوں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، دونوں کا نکاح آپ وقت پر کراؤ اور سادگی کے ساتھ کراؤ، زیادہ جھمیلے نہیں۔ ہمارے یہاں ڈیکوریشن دیکھو تو ماشاءاللہ، بکے دار ڈیکوریشن، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، اور اس کے اندر خرچے ہوتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف۔ میں جو شریعت کا حق کے مہر، جس کے بغیر بعض علماء نے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کے اندر دیکھو تانجر لکھی ہوئی، تانجر لکھی ہوئی، میں کینیڈا کی پارٹی تھی، اس کا نکاح کرانا، حالانکہ شادی کے اندر لاکھوں روپے خرچے کیے تھے، 5-10 لاکھ روپے کا خرچے والی شادی تھی، اور نکاح مجھے پوچھ رہے تھے اچھا موچی کے لیے میں زبردستی سے میں نے 5,000 کروایا، زبردستی سے 5,000 رکھو تو میں پڑھاتا ہوں، نکاح ورنہ نہیں پڑھاتا۔ 3,000 بول رہے تھے کہ 3,000، اب بتاؤ بھائی، جو واجبی چیز ہے اس کو ادا کرو، خوش دلی سے اس کو دو۔
ہمارا سماج اس کو نہیں مانتا. اور دوسری چیزوں میں شادی کے کارڈ دیکھو، 15 روپے سے 150 روپے تک کا کارڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. پکے دار کارڈ شادی کے بنتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاتھ میرج ہوتے ہیں، ہاتھ میرج کے اوپر کیسے خرچے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے فل میرج ہے. شادی ہے چھوٹی. شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے بھائی. لڑکا لڑکی والے بیٹھ کے بات طے کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دونوں کو پسند ہے، بس معاملہ کر لو، یہ ہو گیا ہاتھ میرج. اس میں سارے رسومات، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ بھی خرچہ، پھر یہ خرچہ، پھر ڈلیوری ہونے والی ہے تو پھر فرسٹ ڈلیوری باپ کے گھر. یہ کیسے رواج؟ کہاں باپ بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ لڑکی کا باپ کیا جائے گا؟ 3-4 بیٹیاں ہوگی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ زندگی بھر کی کمائی اس کی پسینہ پسینہ کر کے، پھر آدمی کیا کرے گا؟ 4 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں ہو، اور ایسے ہمارے سماج کے رواج ہو، تو آدمی کیا کرے گا؟ بتا، کچھ سمجھو. اچھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے، جن کے پاس کچھ سینس ہے، ان کو یہاں قدم بڑھانا پڑے گا، پہل کرنی پڑے گی سماج میں. اپنے سماج کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا. چاہے اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہو، لیکن اپنے سماج کی تعلیم کے لیے تم آگے بڑھو اور آئیڈیل بنو. اپنے لڑکے لڑکی کی شادی ہم کرائیں گے بالکل سادگی کے ساتھ. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں اتنے سمجھانے بجھانے کے بعد. باقی بھپکے دار اسٹیج جو سجتا تھا، اور ابھی بھی کتنی جگہ کا ہو رہا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو گیا، پھر جو ہے اسٹیج سجتا ہے، اور وہاں لڑکی لیڈیز جینٹس کا جو اختلاط مکسنگ، اور پھر وہاں جو ہنسی مذاق اور جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کو کیا بیان کریں؟ یہ سب چیزیں نکاح سے خیر کو اٹھا دیتی ہے، اور پھر لڑکا لڑکی میں بنتی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ چند دنوں کے بعد طلاق ہے. سورت میں ایک بھائی نے ساتھ بڑے پکے دار ایک بڑی ہوٹل کے اندر پر پرسن 700 روپیہ ہوٹل میں، ایک پرسن پر پرسن 700 روپیہ. ایسے 500 آدمیوں کو کھانا کھلایا. کتنے؟ 500 آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا. ایسا 10 دن کے بعد طلاق. 10 دن کے بعد بتا کتنا خرچہ کیا. تو اس کی ہم کو فکر کرنے کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے شریعت کے قانون کے مطابق ہماری شادیوں کو بنانے کی کوششیں کریں. انشاءاللہ جو ہے خیر و برکت آئے گی. ورنہ آج ہماری رسومات شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. احساس شرم و حیا بھی چلا گیا. شرم و حیا تو نہیں آئی ہے، لیکن اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. یعنی اس کی فیلنگ بھی نہیں ہے کہ بھی حیائی ہو رہی ہے. اور سمجھ دیکھتے نا آج تو بدو چالے ہے شادی ہے بدو چال ہے. ہاں بھائی کہاں سے ایسی تم کو پرمیشن مل گئی کہ سب چلے گا؟ اور دلہا کے جو دوست لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے کہ آج تو سب چلے گا. یعنی جیسے آئے ویسے مذاق کرو، جیسا آیا ویسا اس کے ساتھ بیو کرو، اس کو کیسے پریشان کرو. ایسا سب کہاں سے آیا؟ آپ شریعت کو دیکھیں کہ کسی کو پریشان کرنا یا ایسی مذاق کرنا جو اس کو برا لگتا ہو، یہ سب شریعت میں ناجائز ہے. لیکن ہمارے آج کے دن سب جائز سمجھا جاتا ہے. کیا سب جائز؟ کسی بھی انداز سے اس کو پریشان کرنے کا، اور جو ہے اس کا بیٹھے بھی فوٹو لینے کا، سوتے بھی فوٹو لینے کا، کھاتے بھی فوٹو لینے کا، ہر مومنٹ کا فوٹو لینے کا، تو دوستی کا حق ادا ہوگا. ورنہ دوستی کا حق ادا ہوگا جب تک کیمرے کی ایک ریل پوری نہیں ہوگی، سمجھتا ہے فرینڈشپ آج کا آج حق ادا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں شرم کرنی چاہیے. میں منع نہیں کرتا، اگر آپ کو جو ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں، سرکاری مجبوریاں ہیں، تو مجبوری کے جو 2-4-5 فوٹو وہ لے سکتے ہیں آپ. جیسے بھائی آپ کو کسی جگہ پر رجسٹری کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے، ویزا کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے، تو جو چیزیں ہیں اس کا پرمیشن علماء دیتے ہیں، نکاح منع کرتے ہیں. لیکن جو بلا ضرورت کے ہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت؟
اس لیے بھائیوں خیال کریں ہماری شادیاں اسلامی طریقے کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد جو لائف ہے وہ اچھی گزرے گی، انجوائے کے ساتھ گزرے گی۔ نکاح کے مقاصد میں بیان کیا ہے قرآن نے لتسکنوا الیہا، نکاح کا سب سے بڑا مقصد ہے سکون قلب، ذہنی ٹارچر آدمی کا ختم ہو جائے، ذہنی الجھن ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج مجھے اور آپ کو جو شادی کے بعد ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ سب باتیں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ میں تو چونکہ کمیونٹی میں گھومتا رہتا ہوں اور ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ غریب لوگ یہ سب دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، غریب کی جو اولاد ہوتی ہے وہ دیکھ کے پریشان ہوتی ہے کہ میرے ڈیڈی کے پاس بھی ایسا ہوتا تو میرا بھی نکاح ایسا ہوتا۔ تو یہ لوگ اندر ہی اندر گھومتے رہتے ہیں، اللہ سے شکایت، اللہ کی کمپلین دل میں، اللہ بولنے آئی تھی، اللہ آج باجوان کتنا اندر ہی اندر دل میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے شریعت بدنام ہو، اسلام بدنام ہو؟ میرے بھائیوں ہم کسی اور کو بدنام نہ کریں۔ حکومت اور گورنمنٹ تو بعد میں قانون پاس کرتی ہے، ہماری شریعت نے تو 1400 سال پہلے ہم کو قانون پاس کر کے دے دیے۔ بھارت کے پارلیمنٹ میں قانون تو بعد میں بنتے ہیں، ہماری شریعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قانون بنا کے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ بغیر وداؤٹ ریزن کے ڈائیورس نہیں، اس کی بات بھی کرنا منع۔ حضرت علی کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ تو یہ قانون تو 1400 سال پہلے پاس ہوئے۔ طلاقوں کی بھرمار، چھوٹے چھوٹے ریزن پر طلاق، یہ کوئی ہماری شریعت ہے، اس سے ہوئی جو اسٹیپ شریعت نے بتائے ہیں، میاں بیوی میں کچھ میں تو بنتی ہے، ہر شادی شدہ کو اس کا ایکسپیرینس ہے، سمجھا بجھا کر کے اس کو بہت آخر میں جب کوئی ایسا کوئی وکلپ ہی نہیں ہے تو یہ تو ایمرجنسی ایکسٹ کے طور پر طلاق، ہم فرسٹ اسٹیپ میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے قانون پر عمل کر کے نکاح کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔